Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. First of all, I introduce myself. My name is Ghulam Abbas, and today we are discuss about Muslim advancing subcontinent کہ بر صغیر میں مسلمانوں کی آمد جو ہے وہ کیسے ہوئی. تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں. فرسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے کنکویسٹ آف سندھ ان 712 AD. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی کہ سندھ کیسے فتح ہوا. ٹھیک ہے, محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا. تقریباً ان کی ایج جو تھی وہ 17 ایئرس تھی. ٹھیک ہے, 17 سال کے وہ نوجوان تھے اور انہوں نے سندھ کو فتح کیا اور راجہ طاہر کو شکست دی. بہت بری طرح سے انہوں نے شکست دی راجہ طاہر کو اور سندھ کو فتح کر لیا. انہوں نے سندھ پہ حکمرانی کی. ٹھیک ہے, کافی دیر وہاں پر وہ ایز اے حکمران رہے. ٹھیک ہے, اور بہت فیتھ فل تھے, بہت ایماندار تھے, بہت اچھے لیڈر تھے وہ. تو وہ ایز اے ہیرو تھے سندھ میں, ان کا بہت نام ہے اور بہت عظیم شخصیت ہے وہ. بیسیکلی جو راجہ طاہر تھے وہ ہندوؤں کے مطلب کہ راجہ تھے, تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ اسلام قبول کریں. ٹھیک ہے, محمد بن قاسم جو تھے وہ سندھ میں اسلام کو پھیلانے کے لیے آئے تھے. ٹھیک ہے, لیکن وہ تلوار کے زور پہ اسلام نہیں پھیلا رہے تھے, وہ اخلاق کے زور پہ اسلام کو پھیلا رہے تھے. تو انہیں راجہ طاہر کو یہ بات پسند نہ آئی کہ لوگ تو زیادہ سے زیادہ مسلمان ہو رہے ہیں, تو اس لیے یہ جو جنگ ہے یہ اسلام کے نام پہ یہ جنگ ہوئی تھی. جو مین کے محمد بن قاسم اور آگے ان کی جو جنریشن تھی, ان کی جو اولاد تھی, انہوں نے مطلب کہ محمد بن قاسم نے 712 سے لے کر ان کے خاندان نے 1206 عیسوی تک حکمرانی کی اور لوگوں کو اسلام کی تعلیمات دیں, لوگوں کو اسلام کے اشاعت کے بارے میں بتایا. آج انہی کی بدولت سے ہم سب مسلمان ہیں. ہمارے جو خاندان تھے وہ مسلمان ہوئے, تو مطلب کہ آباء و اجداد جو تھے وہ مسلمان ہوئے, تو آج ہم مسلمان ہیں. آہستہ 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 یہ سندھ سے ہی باب اسلام بھی کہا جاتا ہے سندھ کو. تو اس کے بعد جو ہے اگر ہم ان کے دور حکومت کی بات کرتے ہیں تو 977 to 1186 AD غزنوی ڈائنسٹی نے آ کے بر صغیر میں حکمرانی کی. ٹھیک ہے, وہ بھی بہت اچھے حکمران تھے. مین کہ جس طرح محمد بن قاسم نے دین کی پیغام کو لوگوں تک پہنچایا, ٹھیک ہے, لوگ مسلمان ہوئے, انہوں نے بھی غزنوی ڈائنسٹی نے بھی آ کے مطلب کہ ان کے خاندان نے بھی وہی کام کیا جو محمد بن قاسم نے کیا تھا. تو یہ بھی بہت اچھے لیڈر تھے اور ان کی لینگویج جو تھی وہ پرشین تھی, ان کی ترکش تھے. اور آگے پھر غوری خاندان آیا, مین کے 1192 AD کے اندر غوری خاندان نے ہم بات کرتے ہیں کہ غوری ڈینسٹی. ٹھیک ہے, غوری ڈینسٹی ان سب کانٹیننٹ فرام 1192 AD. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی یہ پرشین تھے. ٹھیک ہے, ان کی لینگویج فارسی تھی اور یہ ٹرکش تھے. ٹھیک ہے, یہ افغانستان کے علاقے غور سے ان کا تعلق تھا. ان کے جو فرسٹ فاؤنڈر تھے وہ شہاب الدین سلطان شہاب الدین محمد غوری تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے مین کے فتح کیا, شکست دی پچھلے حکمران کو, اور پھر یہ نیکسٹ آئے اور انہوں نے آ کر دین کی اشاعت کو بلند کیا, اسلام کو پھیلایا انہوں نے. اور ان کی جو ڈیوریشن رہی مین کے 1192 سے سٹارٹ ہوئی تھی. اگر ہم دلی سلطنت کی بات کرتے ہیں تو 1206 to 1526 AD مین کے 1206 عیسوی سے 1215 عیسوی تک دلی سلطنت نے آ کے بر صغیر پاک و ہند پر حکمرانی کی. تو ان میں سے مین کے 5 ڈائناسٹیز تھے, 5 خاندان تھے جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند پہ اس ڈیوریشن میں آ کر حکومت کی تھی. ٹھیک ہے, تو سلیو ڈائناسٹی ہے, خلجی ڈائناسٹی ہے, تغلق ڈائناسٹی ہے اور سید ڈائناسٹی اینڈ لاسٹ لودھی ڈائناسٹی ہے. تو ان کے میں نے آگے ڈیوریشن لکھے ہوئے ہیں, تو یہ دیکھیے گا. فرسٹ آف آل اگر ہم سلیو ڈائناسٹی کی بات کرتے ہیں تو سلیو مین کے غلام کو کہتے ہیں.
کے غلام خاندان اور مملک خاندان بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جو خاندان تھا قطب الدین ایبک کے ذریعے شمالی ہندوستان میں قائم ہونے والا ایک خاندان تھا، اور یہ محمد بن غور کا ترک کا غلام تھا۔ مین کہ یہ جو قطب الدین ایبک ہیں یہ محمد غور کا ترک کا غلام تھا، ٹھیک ہے، اور مملک خاندان نے شمالی ہندوستان پر 1206 سے 1290 عیسوی تک حکومت کی تھی۔ اگر ہم خلجی ڈائنیسٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں، مین کے خلجی خاندان کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو اس کے جو فرسٹ فاؤنڈر تھے، مین کے فرسٹ بانی جو تھے اس خاندان کے، وہ تھے جلال الدین خلجی، ٹھیک ہے۔ خلجی خاندان، خلجی ڈائنیسٹی کا جو دور حکومت تھا وہ 1290 عیسوی سے 1321 عیسوی تک رہا، ٹھیک ہے، اور یہ دوسرا خاندان تھا جنہوں نے دلی سلطنت پر، مین کے بڑے صغیر پاک و ہند پر آ کر حکمرانی کی، ٹھیک ہے۔ دلی میں جو سلطنتیں بنی اس کا یہ دوسرا خاندان ہے، اور یہ ترک سے ان کی جو یہ ٹرکش ہے، اور ان کی لینگویج جو ہے وہ پرشین ہے، ٹھیک ہے، فارسی ہے، اور جب ان کے پاس بہت عروج آیا، ان کے پاور ان کے پاس آئی اس خاندان کے پاس، تو انہوں نے ہندوستان کے حملوں کا بھرپور جواب دیا، ان کے حملوں کو روکنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، ان کے حملوں کو ناکام بنا دیا، اور اس وجہ سے یہ ان خاندان کے کو بڑا جانا جاتا ہے، اور ان کی پاور کی وجہ سے اس خاندان کو جانا جاتا ہے۔ مین کہ یہ بہت اچھا خاندان تھا، انہوں نے رحم دل تھے، اچھے تھے، اور ان کے سب حکمران کافی اچھے تھے، اور یہ لوگوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے، اور اس لیے اس خاندان کو جانا جاتا ہے۔ اگر ہم تغلق ڈائنیسٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کے تغلق خاندان کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو یہ ٹرکش تھے، ٹھیک ہے، ان کی لینگویج بھی پرشین تھی، اور یہ تیسرا خاندان تھا مین کے جنہوں نے دلی سلطنت پر آ کے حکمرانی کی، مین کے نارتھ انڈیا پہ آ کے انہوں نے حکومت کی، ٹھیک ہے، اور ان کی جو ڈیوریشن رہی، مین کے ان کی دور حکومت کا ٹائم رہا وہ 1321 عیسوی سے 1414 عیسوی تک رہا، ٹھیک ہے، اور ان کے جو فرسٹ فاؤنڈر تھے وہ غازی ملک تھے، ٹھیک ہے۔ غازی ملک نے غوثی الدین تغلق کے عنوان سے تخت سنبھالا تھا، اور ان کی سلطنت کا جو اختتام تھا وہ 1414 عیسوی میں ہوا۔ اگر ہم سید ڈائنیسٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں، مین کے سید خاندان کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو یہ چوتھا خاندان تھا جنہوں نے نارتھ انڈیا پہ آ کے حکومت کی تھی، ٹھیک ہے۔ ان کی جو ڈیوریشن تھی وہ 1414 عیسوی سے 1551 عیسوی تک رہی، ٹھیک ہے، اور سابق گورنر تھے ملتان کے خضر خان، ٹھیک ہے، ان کے ذریعے سے ان کی حکومت جو تھی وہ قائم رہی، ان کا خاندان ان کے یہاں پر آ کے تخت نشین ہوا، اور اس ڈیوریشن کے اندر 4 حکمران بنے، ان کے 4 لوگوں نے تخت کو سنبھالا، اور یہ انہوں نے تغلق خاندان کا تخت سنبھالا تھا، مین کے تغلق خاندان تیسرا خاندان تھا جنہوں نے نارتھ انڈیا پہ حکومت کی، اور یہ سید خاندان جو تھا یہ چوتھا خاندان تھا جنہوں نے یہاں پہ آ کے تخت نشین ہوئے تھے، اور اس کے بعد سلطنت پر حکومت کی یہاں تک کہ وہ لودھی خاندان، مین کے سید خاندان کے بعد لودھی خاندان آیا، اور انہوں نے آگے تخت کو سنبھالا تھا، اور یہ سید خاندان جو تھا یہ لودھی خاندان کی وجہ سے بے گھر ہو گئے تھے۔ لودھی ڈائنیسٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں، مین کے لودھی خاندان کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو یہ افغان خاندان تھا، ٹھیک ہے، اور ان کی جو دور حکومت کی ڈیوریشن تھی وہ تھی 1451 عیسوی سے 1526 عیسوی تک، ٹھیک ہے۔ یہ آخری خاندان تھا جنہوں نے دلی سلطنت میں ان کے نارتھ انڈیا پہ آگے حکومت کی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کی جو بنیاد ہے، مین کے جو فرسٹ فاؤنڈر ہیں وہ ہیں بہلال خان لودھی، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ فرسٹ مین کے حکمران بنے، انہوں نے بنیاد رکھی تھی، اور یہ جب اس نے سید خاندان کی جگہ لی تھی یہ تب ان کے تخت نشین ہوئے تھے، اور یہ آخری خاندان تھا جنہوں نے نارتھ انڈیا پہ حکومت کی تھی۔ ان کی جو دور حکومت تھا کافی اچھا رہا۔ دلی سلطنت کے بعد اس کے بعد پھر مغل ڈائنیسٹی آئی، ٹھیک ہے، ان کے مغل خاندان آیا، انہوں نے بڑے صغیر پاک کو ان پہ حکمرانی کی، ٹھیک ہے، انہوں نے نارتھ انڈیا میں آ کر آگرہ قائم کیا، دلی شہر بنایا، اور لاہور کو قائم کیا، ٹھیک ہے، اور یہ ہسٹری کے اندر آج بھی مغل سلطنت کی وجہ سے ہی جانے جاتے ہیں، ان کے مغل ڈائنیسٹی کی وجہ سے یہ جو سٹیز ہیں یہ فیمس ہیں، ٹھیک ہے، اور کافی اچھا دور حکومت رہا ان کا بھی، اور انہوں نے بھی آ کے اسلام کو پھیلایا، ٹھیک ہے، اسلام پھیلا، ان کی وجہ سے بھی کافی حد تک اسلام کی اشاعت کو بلند کیا گیا، اور یہ مین کے 17 سینچری میں مغل آئے تھے،
ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر برٹش گورنمنٹ آ گئی تھی. اور لیکن میں اس میں کچھ یہ چاہوں گا کہ آپ کو بتاؤں کہ جو عظیم مغل بادشاہ تھے ان کے بارے میں بتاؤں کہ یہ کہاں سے لے کر کہاں تک انہوں نے حکومت کی تھی. مغل ڈائنیسٹی کے جو فرسٹ فاؤنڈر تھے وہ تھے ظہیر الدین بابر. ٹھیک ہے. انہوں نے آ کر 1526 مین کے 1526 سے 1530 تک انہوں نے مین کے حکومت کی تھی. اس کے بعد پھر ہمایوں آئے. ہمایوں نے 1530 سے 1556 تک حکومت کی. اس کے بعد پھر اکبر آئے. اکبر انہوں نے 1556 سے 1605 تک حکومت کی. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ جہانگیر آئے. ٹھیک ہے. 1605 سے 1627 تک انہوں نے حکومت کی. اور شاہ جہان آئے. شاہ جہان نے 1605 سے 1658 تک کی حکومت. اور پھر اورنگزیب آئے 1658 سے 1707 تک مین کے 1707 تک انہوں نے حکومت کی. اور یہ جو میں نے بتائے ہیں ابھی بادشاہ یہ مغل میجر بادشاہ ہیں. ٹھیک ہے. باقی ان کے جو فرسٹ تھے فاؤنڈر وہ تھے ظہیر الدین بابر. اور لاسٹ جو فاؤنڈر تھے وہ تھے کہ جو آخری حکمران تھے مغل ڈائنیسٹی کے وہ تھے بہادر شاہ ظفر. اسی طرح اگر ہم برٹش گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں مین کے برٹش راج برطانوی راج کی بات کرتے ہیں تو 1857 سے 1947 تک رہا. ٹھیک ہے. بر صغیر پاک و ہند پر انہوں نے حکمرانی کی. ٹھیک ہے. برطانوی ولی عہد کی حکمرانی تھی. اور اس حکمرانی کو ہندوستان میں ولی عہد بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہندوستان میں براہ راست حکمرانی تھی. ٹھیک ہے. کیونکہ جب یہ برٹش گورنمنٹ آئی تو انہوں نے مین کے مسلمانوں پر بہت ظلم کیا. جب ان کی جنگ ہوئی تھی تو ساتھ میں ہندو بھی تھے مسلمانوں کے ساتھ. تو لیکن جب جنگ ہو گئی تو ہندوؤں نے کہا کہ یہ صرف مسلمان ہی تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ جنگ کی. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو برٹش تھے وہ مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کیونکہ وہ ڈومیننٹ رہے. انڈین بھی مسلمانوں پر ڈومیننٹ رہے اور برٹش بھی مسلمانوں پر ڈومیننٹ رہے. تو انہوں نے کوئی موقع نہیں چھوڑا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا. ان کی عزت کو پامال کیا. ان کے کام وغیرہ بند کر دیے. تو جہاں پہ وہ جاب وغیرہ کر رہے تھے تو سب کچھ بند کر دیا. ٹھیک ہے. اور ہر طرح سے ہر ممکن کوشش کی مسلمانوں کو پریشان کرنے کی. تو ان کی جو مین کے کرنسی تھی وہ بھارتی روپیہ تھا. اور گورنمنٹ مین کے تھی برطانوی نو آبادیت. اور مذہب جو تھا بدھ مت تھا. بدھ مت تھا اور اسلام بھی تھا. مین کے مسلمان بھی تھے نا کیونکہ وہ اکٹھے رہتے تھے. تو اسلام بھی تھا, عیسائیت بھی تھی, ہندو مت بھی تھا, سکھ مت بھی تھا, جین مت بھی تھا. تو یہ کافی طرح کے وہاں پر مین کے بر صغیر پاک و ہند میں کافی طرح کے لوگ رہتے تھے.